عزیز بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں بڑے بڑے رشتے ہوتے ہیں۔ انسان کو 3-4 طرح کے ایسے رشتے ہیں کہ جو اسے بن مانگے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، جن میں پہلا رشتہ اس کی ماں کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ ماں کا۔ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو وہ باپ کو پاپا یا باپ کو والد بعد میں کہتا ہے، سب سے پہلے اپنی ماں کا نام پکارتا ہے۔ تو کائنات میں رشتوں کی ابتدا سب سے پہلے ماں کے مقام سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باپ کا مقام اس کو ملتا ہے، پھر وہ ایسا ایسا جیسے ہی پہچاننے لگتا ہے، ایسا ایسا وہ ہوش پکڑتا ہے، ایسا ایسا وہ جیسے اس کے حواس کام کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی عقل شعور کی منزلوں کی طرف گامزن ہونا شروع ہوتی ہے، تو اسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک تھوڑی سی مزے کی بات ذہن میں آ گئی، باپ کا تعارف بھی ماں کرواتی ہے۔ بچے کے پاس کوئی کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا والد ہے، اس نے مجھے پیدا کیا۔ ہاں، اس کے پاس ایک گارنٹی ہوتی ہے اس کی ماں کی زبان کی۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے پاپا ہیں، یہ تمہارے ابو ہیں، یہ تمہارے والد ہیں۔ ماں کے بتانے سے وہ بچہ ایک بندے کو اپنا باپ تسلیم کر لیتا ہے۔ تو دنیا میں بچے کے کتنے رشتے ہو گئے؟ 2 رشتے ہو گئے۔ پہلا رشتہ اس کی ماں کا رشتہ، دوسرا اس کے باپ کا رشتہ۔ یہ دونوں رشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور پھر جہاں جہاں اپنا ذکر کیا وہاں وہاں دونوں کا ذکر کیا، مختلف انداز میں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لوگوں والدین کے ساتھ احسان کرو، لوگوں والدین کے ساتھ نیکیاں کرو۔ تو یہ دونوں رشتے، پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں رشتے اللہ کے ہاں بڑے عزیز اور مقرب رشتے ہیں۔ یہاں تک کہ بات میں نے بھائی کے مکان تک لے چلنی ہے، ذرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ جب بات جلدی پہنچ جائے گی۔ تو یہ 2 رشتے، کتنے رشتے؟ 2 رشتے جو رب نے عطا فرمائے، اور پھر بار بار ان کا تذکرہ کیا، جہاں جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا، اپنی فرما برداری کا ذکر کیا، اپنے رب ہونے کا ذکر کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور اپنے حضور رب کو سجدہ کرنے کا ذکر لوگوں کو بتلایا، وہاں پر فرمایا لوگوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہ 2 ایسے کہہ لیں، یہ 2 ایسے کارخانے، ایسے پرزے، یہ 2 ایسی علامات ہیں کہ جو اللہ کو بھی بڑی پیاری ہے، مصطفیٰ کو بھی بڑی پیاری ہے۔ میرے کریم آقا عزت و سلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم چیک کرنا چاہتے ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا مولا تو اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تجھ سے آپ مقبول، اللہ کے ہاں تم مقبول ہو یا مردود، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب، تمہارا مولا تجھ سے خوش ہے یا ناراض، فرمایا اپنے گھر میں چلے جانا، اپنے باپ کو دیکھ لینا، اگر والد راضی ہے تو سمجھ جانا تمہارا مولا راضی ہے۔ ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ اگر باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، فرمایا اگر باپ راضی تو رب راضی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا لوگوں اگر جس نے دنیا میں جنت کا دروازہ دیکھنا ہو، جس نے دنیا میں جنتی دروازہ دیکھنا ہو، دروازہ تو ہم انشاءاللہ کل قیامت والے دن گزریں گے، فرمایا کہ جس نے دنیا میں دروازہ دیکھنا ہو، فرمایا باپ کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ جنت کے دروازے دیکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر،
پہلے رشتے کی میں نے بات کی، باپ کے رشتے کی. اب دوسرا رشتہ وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، جس کو میں نے پہلے ذکر کیا. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پہچان اس کو ماں کے رشتے کی ہوتی ہے. تو جب ماں کے بارے میں آؤ حسنین کے نانا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ماں ایسی ہے، اگر ماں کہہ دے کہ باری تعالیٰ اس کو عذاب دینا، اگر ماں کہہ دے اس کو جہنم میں داخل کرنا، فرمایا واللہ عزت نفسی، فرمایا جس نفس قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ماں بد دعا کر دے دنیا کا کوئی پیر اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا. یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہے. اور پھر فرمایا اگر ماں دعا کر دے کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی دینا، کائنات کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، جس کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ دو رشتے، یہ دونوں عظیم رشتے ہوتے ہیں. اور پھر ان دونوں رشتوں میں سے دو رشتے اور نکلتے ہیں. کتنے رشتے نکلتے ہیں؟ آپ کی توجہ کے طالب، کتنے رشتے نکلتے ہیں؟ دو رشتے. باپ سے ماں سے کتنے رشتے نکلے؟ دو. ایک رشتہ بھائی کا، ایک رشتہ بہن کا. جس قدر باپ کی شان بلند ہے اسی قدر بھائی کی شان بلند ہے. جس قدر ماں کی شان وراء الورا ہے اسی قدر بہن کی شان وراء الورا ہے. عزیزان گرامی قدر، آج ان دونوں رشتوں میں سے نکلنے والے جو دو رشتے ہیں ان میں سے پہلے رشتے کے بارے میں گفتگو کروں گا. پہلا رشتہ بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. بھائی ایک ایسا لفظ ہے آج کل تو ہمارے ہاں معاشرے میں جس سے چند پیسوں کا ٹکے کا لالچ ہوتا ہے ہم اسے بھائی کہہ دیتے ہیں. جس سے مطلب ہوا ہم اسے بھائی کہہ دیتے ہیں. مگر آؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ پیارے آقا بھائی کیا ہوتا ہے؟ اتنی سبحان اللہ میں تو بھائی کا رشتہ نہیں آئے گا، ذرا بولیے گا نا. ہاں آؤ کریم آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آمنہ کے لال احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں دست بستہ سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ بھائی کیا ہوتا ہے، بھائی کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہجرت کے موقع کے اوپر جب مدینہ شریف میں تشریف لے کے گئے تو مہاجرین اور انصار کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہا کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی ہو اور تمہارے بھائی ہونے کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اگر ایک بھائی کے پاس دو بیویاں تھیں، چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بھائی کے بعد دو بیویاں تھیں، ایک نے طلاق دے کے دوسرے کے نکاح میں دے دیا. یہ چھوٹی بات ہے؟ یہاں پر رک جائیں. ہمارے اس علاقے میں، محلے میں، میں نام لیے بغیر بات کو آگے کرتا گزر جاؤں گا، ایسے گھرانے موجود ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے. کس وجہ سے؟ جائیداد کی وجہ سے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس مال تجارت جمع ہوا. مال تجارت اتنا جمع ہوا کہ مسجد نبوی کی جگہ چھوٹی پڑ گئی. انبار لگ گئے، زیورات کے، چاندی کے، سونے کے، گھوڑے کے، غلاموں کے، نوکروں کے، ہر طرح کے لونڈیاں، مختلف اقسام کے ڈھیر لگ گئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں آج بھی وہ پلر موجود ہے، آپ نے اس کو کلاوا ڈالا، گریبان میں لیا، جفی ڈالی، جفی ڈال کے رونے لگے.
فرمانے لگے کاش یہ مال مجھے نہ ملتا، یہ مال و متاعت مجھے نہ ملتا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر حضرت عمر بن خطاب آپ تو کو خوش ہونا چاہیے کہ روم فتح ہو گیا، ساری سلطنتیں آپ کے دور میں زیادہ فتح ہوئیں، یہ مال و متاعت آپ کو زیادہ ملا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اسلام کی پاور اور بڑھ جائے گی، مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ جائے گی، مسلمان مالی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا یہ جملہ سنیے اور دل کی تختی پہ لکھیے گا، فرمایا رب کائنات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں خطاب کے بیٹے کی جان ہے، یہی مال ہے جو دو بھائیوں کو جدا کر دے گا، یہی مال ہے جو بہنوں کے سے نفرتیں پیدا کر دے گا، اور یہی وہ مال ہے جو باپ اور بیٹے کی تمیز کو بلا دے گا، یہی وہ مال ہے جو ماں اور بیٹے کی تمیز کو بلا دے گی۔ فرمایا یہ مال اللہ نے پتہ نہیں میرے لیے بچا کے رکھا تھا، آزمائش تھی۔ مال کو ہاتھ میں پکڑا، آسمان کی طرف بلند کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ یہ مال کی آزمائش ابو بکر پہ بھی کام آئی، ابو بکر پہ بھی کام آئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کام آئی، یہ مال کی آزمائش مجھے عطا کی گئی ہے، باری تعالیٰ اس بندے کو اس مال کی آزمائش میں مضبوط رکھنا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگے لباس منبر رسول پر پہن کر کھڑے ہوتے، لوگ دور سے دیکھ کے کہتے دیکھو وہ بندہ کھڑا ہے کہ جس نے مال کی آزمائش میں نہیں آیا بلکہ اللہ نے اپنی رحمتوں کے پردوں میں رکھا ہے۔ تو یہ مال جو ہے، بات چل رہی تھی بھائی سے، تو سب سے پہلے مال ہی ہوتا ہے جو بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ ایک بھائی جو ایک کولی میں سے، ایک گملی میں سے، ایک برتن میں سے کھانا اکٹھے کھاتے تھے، ایک ہی بھائی کے کپڑے ایک پہن لیتا، کبھی دوسرا پہن لیتا۔ آج معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ اگر ایک بھائی ہم سے مثال کے طور پر موٹر سائیکل مانگ لے تو ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اب اپنی لے لو، طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ آج بھائیوں کے درمیان اتنی نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہاں پر حدیث مبارکہ بھائی کے حوالے سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو الاکبر تو اخوا، فرمایا تم میں سے بڑا بھائی بولدہ و والدہ، فرمایا وہ تمہاری ماں بھی ہوتا ہے، تمہارا باپ بھی ہوتا ہے۔ اب اسی حدیث پاک کو ذرا تھوڑا سا پہلے لے کے چلے جہاں سے میں نے ماں اور باپ کی شان میں ایک دو حدیثیں پیش کی تھی۔ اگر جس نے بڑے بھائی کی نافرمانی کی، بے عزتی کی، اس کو جھڑکا، چند دکانوں کی خاطر، چند مال کی خاطر بھائیوں کے اندر دیوار کھڑی کر دی، گویا کہ اس نے اپنی ماں کو بھی ناراض کیا، اپنے باپ کو بھی ناراض کیا۔ اور جس نے اپنی ماں اور باپ کو دونوں کو ناراض کیا، وہ ساری زندگی کعبہ شریف کی تعمیر دوبارہ بھی کروا دے وہ پھر بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ میری سرکار نے فرمایا لوگو اکبر اخوی، تمہارا بڑا بھائی بمنزلتی بوالدی و ولدی، وہ تمہاری ماں بھی ہوتا ہے، تمہارا باپ بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی، احساس ختم ہو گیا۔ ہم تھوڑا سا گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی کسی چھوٹے بھائی کو کوئی تھپڑ مار دیتا تو بڑا بھائی جو ہے وہ لڑائی پہ اتر آتا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے بھائی کو تھپڑ مارا، یعنی کہ وہ اس کی کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوتا تھا۔ مگر آج احساس سے زیاں جاتا رہا، وہ مسلمان کے دل سے وہ ایک دوسرے کے جذبات ختم ہو گئے۔ میاں محمد بخش نے بڑی پیاری بات لکھی، بائی بائیاں دے دردی ہوندے تے بائی بائیاں دیاں باواں۔
عزیزان گرامی قدر، رب کائنات کی قسم، جس نے اپنے بڑے بھائی کو ناراض کیا، گویا کہ اس نے اپنی ماں کو بھی ناراض کر دیا، اپنے باپ کو بھی ناراض کر دیا. اور باپ کو ناراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا. اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا آپ کے بڑے بھائی کی رضا میں ہے اور ماں کی رضا آپ کے بڑے بھائی میں ہے. اگر تم چاہتے ہو جنت کا درمیانی دروازہ وہ بھی خوش رہے، اگر تم چاہتے ہو ماں کے تلے جو قدموں کی طرح جنت ہے وہ اس کے دروازے میرے لیے کھلے رہیں، تو تمہیں بتاتا یہ ہوں کہ اپنے بڑے بھائی کو خوش کر لو، اللہ دونوں چیزیں عطا فرما دے گا. عزیزان گرامی قدر، امام زین العابدین فاتح کربلا، میرے حسین کے لاڈلے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر بھائی کی قدر کا معلوم ہو جائے، اگر بھائی کی قدر کا معلوم ہو جائے، یہ جملے عام نہ سمجھیے گا، انہوں نے میدان کربلا میں اپنے بھائی کھوئے تھے، انہوں نے میدان کربلا میں اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا تھا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر بھائی کی قدر معلوم ہو جائے تو بندہ ساری زندگی اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. امام زین العابدین فرماتے ہیں لوگوں، اپنے بھائی کی قدر کیا کرو. کیوں؟ اپنے بھائی کی قدر کرنے میں رب کی بھی رضا ہے اور مصطفیٰ کی بھی رضا ہے. آج ہمارے ہاں گھر میں اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہم اپنے بھائی کو بلانا گوارا نہیں کرتے. ہمارے ہاں بچے کی کوئی کامیابی مل جائے ہم اپنے بھائی کو بتانا گوارا نہیں کرتے. ہمارے ہاں گھر میں کوئی اچھی چیز پک جائے ہم اپنے پڑوسی سے دور کی بات اپنے بھائی کے گھر دینا پسند نہیں کرتے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک پیش کرتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی مر جاتا ہے، جو بندہ اس کو 40 قدم، کتنے قدم بولیے، کتنے قدم؟ 40 قدم اس کی میت کو کندھا دیتا ہے، اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنے قدم؟ 40 قدم. اس کو جس کے جسم میں روح نہیں ہے، اس کو جو مردہ ہے، اس کو جو بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، اس کو اگر 40 قدم ہم کندھا دیں تو اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. ذرا تصور میں لائیے، جو اپنے زندہ بھائی کو کندھا دے، اپنے زندہ بھائی کا سہارا بنے، مشکل کی گھڑی میں اس کی پریشانی دور کرے، اللہ اسے کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہوگا. تو عزیزان گرامی قدر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا. عرض کی حضور، میں سارا دن کماتا ہوں، کھیتوں میں ہل چلاتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، گوڈی کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، پسینے میں شرابور ہوتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر میرا بھائی اس کے باوجود کچھ نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، کوئی فعل نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. تو لہذا میرے بھائی کو کہیے کہ اپنا کمائے اپنا کھائے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت آج بھی موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہو، تم جو اپنے بھائی کو کھلاتے ہو پلاتے ہو، اللہ کے ہاں کھلانا اور پلانا دونوں تمہارا صدقہ لکھا جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ صدقہ لکھا جاتا ہے. جو بندہ اپنے بھائی کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جو پھر اس کی ٹانگیں کھینچتا ہو، جو کہے کہ جناب آج میرے بھائی نے جناب یہ اچھا گھر کیوں بنا لیا. ہمارے ہاں ایسا معاشرہ موجود ہے، ہم اپنی بیٹی کسی اور برادری میں کرنا پسند کر لیتے ہیں مگر اپنے غریب بھائی کے گھر نہیں کرتے. کس لیے؟ کہ وہ غریب ہے. میری کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رشتہ کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرے مولا کا کام ہے. تو ہم نے مولا والا کام خود لے لیا،
کہا جی نہیں، اچھی نوکری ہوگی چاہے وہ بٹوں کا یا کسی کا بھی ہے کام بچے بیٹا، چاہے وہ شرابی ہے، ہاں اس کی سرکاری نوکری ہے وہ ٹھیک ہے، وہ حاجی بھی بن جائے گا، وہ نمازی بھی بن جائے گا اگر اس کے پاس سرکاری نوکری یا اپنا گھر ہے۔ بھائی اگر پنجگانہ نمازی ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے پہ بیٹھا ہے، وہ بدماش بھی ہے، وہ شرابی بھی ہے۔ ہم نے پیمانے دولت کے پیمانے رکھ لیے، اس ترکڑی کو ہم نے رکھ لیا، اس کنڈے کو رکھ لیا، اس کنڈے میں اس دولت میں جو تل گیا وہ ہمارا اچھا ہو گیا، جو نہ تل سکا وہ برا ہو گیا۔ میرے عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت اپنے بھائیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی وہ واحد سہارا ہوتا ہے کہ جب یہ تمہارے سارے رشتے، سارے تعلق والے، یہ سارے بڑی بڑی گاڑیوں والے، یہ اس وقت منہ موڑ لیتے ہیں جب تمہارے سے اقتدار چلا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے کہتا ہوں، ایک بندہ ہے کسی چیز میں افسر ہے، بڑے بڑے تعلقات ہوں گے، بڑا بڑا لین دین ہوگا، بڑے بڑے لوگ کہتے ہوں گے کیا بات ہے، آپ آتے ہیں دل روشن ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف اتنی دیر کی بات ہوتی ہے جب تک آپ کو ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، جب وہ عہدہ ختم وہ تعلقات ختم۔ بھائی کا رشتہ اس وقت بھی رہتا ہے کہ جب تم کمانے کے قابل نہیں رہتے۔ خدا را اپنے بھائیوں سے تعلق جوڑ کے رکھیے گا۔ کتنا ہے وہ بدبخت، بد نصیب ہے وہ بندہ جو بیویوں کے کہنے پہ اپنے بھائیوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بھائیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سنتے عطا فرمائے۔